آگے فرمایا المسلمون کالجسد الواحد، کہ مسلمان تو سارے ہی ایک جسم کی مانند، ایک علاقے میں ہے دوسرا دوسرے میں، ایک پاکستان میں ہے دوسرا ہندوستان میں، تیسرا اس سے آگے ہے، چوتھا اس سے آگے ہے، کوئی مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، ایک شمال میں ہے دوسرا جنوب میں ہے۔ فرمایا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند، کسی کو محروم ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ سارے ہمسائے تمہاری خیر خواہی کے مستحق ہیں، اور ہمسایوں کے حقوق کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وابن السبیل، اور ایک وہ تمہارا ہمسایہ بھی ہے جو راستے میں تمہارا ہم سفر ہے، دونوں مل کر سفر کر رہے ہیں، ساتھ والی سیٹ میں جو بیٹھا ہے وہ تمہارا ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، بے شک وہ عارضی ہے۔ اس عارضی ہمسائے کا کتنا حق ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سفر میں ہمارے ساتھ تھے، صحابہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس کے پاس زائد سواری ہے تو اپنی سواری اپنے پاس رکھے، زائد اپنے مسافر بھائی کو دے۔ پھر فرمایا جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ زائد کھانا جتنا اپنے لیے ہے وہ اپنے لیے رکھے، زائد اپنے بھائی کو دے۔ پھر فرمایا کہ جس کے پاس پانی ہے، زائد پانی ہے، تو اپنی ضرورت کا پانی رکھ کر باقی اپنے بھائی مسافر کو دے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز کا نام لے لیا کہ جو چیز زائد ہے اپنے بھائی کو دے، تمہارے پاس کپڑے زائد ہیں ضرورت سے زائد ہے اپنے بھائی کو دے، بستر ایک اپنے ایک زائد ہے اپنے بھائی کو دے۔ جب ہر چیز کا نام لیتے گئے تو صحابی کہتے ہیں ہم یہ بات سمجھ گئے کہ جو چیز ضرورت سے زائد ہے وہ ہماری ہے ہی نہیں، وہ ہمارے بھائی کی ہے، اس مسافر کی ہے۔ اور بہقی شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند لوگوں کا نام لیا اور ان کے برے اعمال کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے جو سفر میں تھا، اس کا ہم سفر بھی تھا، ساتھ دوسرا مسافر بھی ہے، اب پانی اس کے پاس ہے ضرورت سے زائد بھی ہے، اس کو بھی پیاس لگی اس کے ساتھی کو بھی لگی، اس نے اس سے پانی کا مطالبہ کیا کہ مجھے بھی پانی دے دو، اس نے کہا نہیں، اپنے مسافر بھائی کو پیاسے مسافر کو پانی نہیں دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ پاک اس سے بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ تو پھر آخر ایک انسان ہے جس کو اس نے پانی نہیں دیا، اور پانی دینے والے نے، پیاس بجھانے والے نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، اس کی پیاس بجھائی۔ ایک عورت کا ذکر آتا ہے ایک آدمی کا، فرمایا کہ اس نے دیکھا کہ کتے کا بچہ کنویں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، پانی اندر ہے وہ پی نہیں سکتا، یہ بھی آدمی پیاسا تھا، کنویں کے اندر اترا، اس نے پانی پیا، باہر نکلا تو دیکھا کتے کا بچہ پیاسا ہے، پھر نیچے اتر کر برتن تو تھا نہیں،
اس نے اپنا بند جوتا تھا، شوز تھے، اس کو پانی سے بھرا اور اپنے منہ میں ڈالا، کیونکہ کنویں کے اوپر چڑھنا بھی ہے، ہاتھوں سے چڑھ کر اوپر آیا اور اس کتے کے بچے کو پانی پلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائی، حقوق العباد کی فہرست اس قدر لمبی ہے کہ وہ ایک جمعہ میں ختم نہیں ہو سکتی، اور قرآن مجید میں اللہ نے چند موٹے موٹے جو حقوق ہیں وہ بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسافروں کے حقوق کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم میں، بخاری میں یہ حدیث ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا جو سفر کی تیاری کر رہا، اس کو اپنے پاس بلایا، اس نے کہا میں تمہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے نہ روانہ کروں سفر پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روانہ کیا کرتے تھے۔ کہا ضرور۔ کہا پھر میری طرف سے یہ دعا سن لو جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ سفر پر جانے والے کو یہ دعا پڑھ کر سنایا کرتے تھے، استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ یہ اپنے مسافر بھائی کو دعا دی ہے، استودعک اللہ دینک، میں تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، و امانتک، تمہاری امانت کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، و خواتیم اعمالک، اور تمہارے آخری عمل کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو انسان کا آخری عمل ہے نا، اسی پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، اس کا خاتمہ کس عمل پر ہوا ہے۔ کبھی انسان ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، مگر اینڈ پر شیطان اس کو ایسا ورگلاتا ہے کہ اس کا انجام کسی برے کام پر ہو گیا، کسی برے فعل میں ہو گیا، کسی بری حالت میں ہو گیا، اس کا انجام برے اعمال پر ہوا، اس کا خاتمہ برا ہے، اس کا ٹھکانہ برا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑا گناہ گار ہے، اس نے بڑے گناہ بھی کیے، سمجھانے پر سمجھتا بھی نہیں، مگر اینڈ پر اللہ پاک اس کے دل کو پھیر دیتا ہے، اور دلوں کو پھیرنے والی اللہ کی ذات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہ دو کہ یہ جہنمی ہے، اس کے عمل کو دیکھ کر یہ مت کہو کہ یہ پکا جنتی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے خود بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں، کس کو پتہ؟ اس کی ہدایت کی، خیر خواہی کی دعا کرو۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور نبی پاک نے بھی اگر کسی کے بارے میں فتویٰ دیا نا کہ یہ جہنمی ہے تو وہ وحی کے ذریعے دیا۔ اور ایک آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا جب وہ لڑ رہا تھا میدان جنگ میں بڑی بہادری اور جرأت کے ساتھ، تو صحابہ نے کہا بڑا دلیر آدمی ہے، کافروں کو مار رہا، ڈرتا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جہنمی آدمی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ہمارے ساتھ مل کے جہاد کر رہے، کافروں کو مار رہے، جہنمی کیسے؟ صحابی کہتے ہیں ایک صحابی نے اس کا پیچھا کیا، وہ لڑ رہے اور صحابی اس کا پیچھا کر رہے، لڑتے لڑتے وہ بندہ زخمی ہوا تو شدید زخم آئے، زخموں کی تاب اور اس کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی تلوار، اپنا نیزہ زمین پہ رکھا، اوپر سینہ رکھا، خودکشی کر لی۔ صحابی واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا، وہ خودکشی کر کے مار گیا۔ تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے جو ہمسائیگی کے چند حقوق بیان کیے،
جو بھائی شروع میں آئے انہوں نے سارے سنے، اور جو آخر میں آئے شاید ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، تو کوشش کیجئے کہ آغاز میں پہنچیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اصلاح بھی ہوگی۔ اور خطبہ جمعہ تو وہی ہوتا ہے جس میں اصلاح بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمسایوں کے حقوق میں جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ پاک اس کو دور فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ غلاموں، لونڈیوں، نوکروں اور متحدوں، ان کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اور سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، اس کا بھائی، بڑا بھائی اس کا چند دن پہلے فوت ہوا ہے۔ اللہ پاک اس مرحوم کو اور جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں اس سے پہلے دنیا سے جا چکے، اس ہفتہ میں، اس مہینہ میں، اس سال میں، اللہ پاک ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس بھائی کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور تمام فوت شدگان کے اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے لاحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی، اس کا بچہ بیمار ہے، چند دن سے اسپتال میں داخل ہے، اللہ پاک اس کے بچے کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ہمارا جو لینٹر کا کام ہے وہ ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی، اس کا تعاون جمعہ کے دن میں یاد دہانی کرواتا ہوں، جیسے ہی تیاری مکمل ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام مکمل ہوگا۔ اتنی دیر آپ کا تعاون درکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔